ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابلیس کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود کیا گیا تو ابلیس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا تھا کہ تیری عزت کی قسم لأغوینہم اجمعین، میں سب کو گمراہ کروں گا، سب کو بہکاؤں گا، اور تیرے جو نیک بندے ہیں ان کو چھوڑ کر باقی سب کو میں اپنے جال کے اندر پھنساؤں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ابلیس کہہ کر کے نکلا تھا، اور پھر اس دن سے آج تک حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کے ساتھ اس کی جو دشمنی ہے وہ بالکل واضح ہے۔ قدم قدم پر اولاد آدم کو وہ اپنا نشانہ بنانا چاہتا ہے، چاہے وہ عملی میدان میں ہو یا اعتقادی میدان میں، اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آج ہر طرف فتنے ہی فتنے نظر آتے ہیں۔ کچھ فتنے چھوٹے ہیں، کچھ فتنے بڑے ہیں، کچھ فتنے عام ہیں اور کچھ فتنے خاص ہیں۔ یہ سب شیطان کی اس دشمنی کا شاخسانہ ہے جو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا تھا کہ میں سارے انسانوں کو گمراہ کروں گا، ان کو میں بہکاؤں گا۔ اب فتنے کئی طرح کے ہوتے ہیں، کچھ فتنے وہ ہوتے ہیں جن میں کوئی گرفتار ہوتا ہے، خاص لوگ جس کے اندر پھنستے ہیں، اور کچھ فتنے بڑے عام ہوا کرتے ہیں، ان فتنوں کے اندر ہر کوئی گرفتار ہو جاتا ہے الا ماشاء اللہ۔ اور ان بڑے فتنوں میں سے جو سب سے بڑا فتنہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا وہ یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے بعد میں عورت سے زیادہ نقصان دینے والا مردوں کے لیے کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنے بعد میں جن فتنوں کو چھوڑا ہے ان فتنوں میں سب سے زیادہ جو فتنہ نقصان دینے والا ہے وہ میری امت کے مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں یہی فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، لوگوں کے لیے جو خواہشات کی محبت کو سنوار دیا گیا ہے وہ کون کون سی چیزیں؟ رب نے فرمایا سب سے پہلے عورتیں، اس کے بعد میں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اور پھر اس کے بعد میں اولاد، اور پھر وہ مال و دولت کے سونا چاندی کے انبار، کھیتی باڑی اور وہ قیمتی گھوڑے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ فتنے میں مبتلا کرنے والی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سب سے بڑی جو خواہش بیان فرمائی، سب سے پہلے عورت کا ذکر کیا۔ تو امت کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ عورت کو بتایا گیا۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات اور صاف کر دوں، آج کل جو اسلام کے خلاف جو لوگ کام کر رہے ہیں ایکس مسلم بن کر یا صاف طور پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف میدان میں اترے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں اسلام عورتوں کو اتنا ذلیل و رسوا
رسوا کرتا ہے کہ عورتوں کو فتنہ قرار دیتا ہے۔ تو اس بات کو بھی آپ کلیئر کر لیں کہ یہاں پر فتنے سے مراد ہے آزمائش اور امتحان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال بھی فتنہ ہے اور تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے، مطلب امتحان ہے۔ اسی طرح رب نے فرمایا وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، ایک دوسرے کے لیے ہم نے فتنہ بنایا، یعنی ہر کوئی دوسرے کے لیے امتحان اور آزمائش ہے۔ تو یہاں پر عورت کے فتنہ ہونے کا مطلب ہے مردوں کے لیے عورت بہت بڑا امتحان اور بہت بڑی آزمائش ہے، ورنہ اسلام نے عورتوں کو جو عزت دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا متاع ہے اور اس میں سب سے بہتر سامان عورت ہے۔ اور اسی طرح ہمارے اسلاف نے بھی جگہ جگہ اس کا ذکر کیا۔ تو عورت اگر نیک ہو جائے تو بہت بڑی نعمت ہے، عورت اگر بگڑ جائے تو بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اور حدیث پاک میں یہ معلوم ہوا کہ امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورت ہے۔ آج میں خاص طور سے اس بڑے فتنے کا ذکر اس لیے کرنا چاہوں گا، ابھی چند دن گزار کر کے وہ بے حیائی کی رات 31 کے نام سے ہمارے درمیان آنے والی ہے، جس کے اندر بہت کچھ عیاشیاں ہوں گی اور اس فتنہ خواتین کا اس کے اندر بھرپور استعمال ہوگا۔ لہذا آج کی اس محفل کے اندر اپنے نوجوانوں کو جگانے کے لیے فتنہ خواتین کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عورتوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ قرار دیا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ عورتیں یہ شیطان کا جال ہے، عورتیں یہ شیطان کا جال ہے، اور شیطان نے اس جال کو بچھا کر کے کن کن لوگوں کا شکار کیا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں سب سے پہلا جو قتل ہوا ہے وہ عورت کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا جب سلسلہ زمین پر آنے کے بعد میں شروع ہوا تو ایک حمل کے اندر ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور پھر دوسرے حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے۔ پہلے حمل کے لڑکے کا نکاح دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ کیا جاتا۔ تو اقلیمہ یہ بڑی خوبصورت عورت تھی، یہ حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ تو جب شادی کی بات آئی تو ظاہر سی بات ہے کہ قابیل کے ساتھ میں جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح حابیل کی بہن کے ساتھ میں کرنا تھا، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح قابیل کے ساتھ کرنا تھا۔ اور اقلیمہ یہ پیدا ہوئی تھی قابیل کے ساتھ میں، تو جب شادی کی بات آئی تو حابیل کے ساتھ نکاح کرنے کی بات آئی تو وہ کہنے لگا نہیں میں تو اقلیمہ ہی سے نکاح کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا، جب وہ نہیں مانا تو کہا قربانی پیش کرو، جن کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی اسی کے ساتھ میں اقلیمہ کی شادی کر دی جائے گی۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو قابیل نے تھوڑا سا اناج پیش کیا، حابیل نے ایک اچھا خاصا جانور پیش کیا، اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول فرما لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اب اقلیمہ کا نکاح حابیل کے ساتھ ہوگا، تو پھر وہ غضب اور غصے میں آیا اور اپنے بھائی حابیل کو قابیل نے قتل کیا۔ تو دنیا میں جو پہلا قتل ہوا ہے وہ عورت ہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا جو فتنہ ہوا وہ عورتوں کی وجہ سے ہوا۔ آپ تاریخ پڑھیں، ہزاروں سال کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں دنیا کے اندر عورتوں کی وجہ سے شیطان نے کیسے کیسے لوگوں کو اپنے جال کے اندر پھنسایا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کوشش میں لگا رہتا ہے، جب ہر طرح سے مایوس ہو جاتا ہے اس کو لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا ہے تو اخیر میں وہ عورتوں کے راستے سے گمراہ کرنے کے لیے آتا ہے، عورتوں کا راستہ وہ اختیار کرتا ہے، کیونکہ شیطان کا یہ وہ جال ہے جس جال سے کوئی بچ نہیں پاتا ہے۔ بڑے بڑے اللہ کے نیک بندوں کو اس نے اس جال کے اندر پھنسایا۔ میں نے بتایا تھا برسیسا رائب کے بارے میں، اتنا بڑا اللہ کا ولی جو غار میں رہ کر کے مہینوں عبادت کرتا تھا، کسی سے ملتا بھی نہیں تھا۔ شیطان نے بہت کوشش کی اسے میں بہکا دوں، ہر طرح سے جب ناکام ہو گیا تو اخیر کے اندر وہ عورتوں کے ذریعے ایک لڑکی کے ذریعے اس کے غار میں داخل ہوا اور اسے ایسا بہکایا کہ زنا میں بھی مبتلا کیا، قتل میں بھی مبتلا کیا، اور اخیر کے اندر کفر کے اندر مبتلا کر دیا۔ اسی طرح ابو عبداللہ اندلسی جن کی بغداد کے اندر 30 خانقاہیں تھی، بہت بڑے بڑے لوگ ان کے مریدوں میں تھے، بڑے پارسا پرہیزگار اللہ کے ولی، لیکن جب ایک بار راستے میں گزرتے ہوئے خوبصورت عورت پر جب نظر پڑ گئی تو اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ مریدوں سے کہا تم لوگ چلے جاؤ،
اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مرید افسوس کرتے ہوئے چلے گئے۔ 1 سال گزر گیا۔ 1 سال کے بعد میں جب گئے تو پتا چلا اس لڑکی کے عشق کے اندر جب شادی کی بات آئی تو اس نے کہا کہ اپنا ایمان ترک کرو، تو میں نے ایمان چھوڑا اور اس کے بعد میں کہا کہ میرے خنزیروں کو چراؤ، تو خنزیر چرانے لگے اس عصا سے جس عصا پر ٹیک لگا کر جمعہ کے دن اپنے مریدوں کے درمیان خطبہ دیا کرتے تھے۔ اور پھر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یہ 1 2 نہیں، ہزاروں ہزار ایسے واقعات ہیں جب کسی نیک بندے سے شیطان پریشان ہو جاتا ہے، اب یہ بندہ میرے فندے میں نہیں آئے گا، تو اخیر میں عورت کو لے جا کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فرمایا اس امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورت ہے، اس کی وجہ یہی ہے سب سے زیادہ نقصان اگر کوئی فتنہ پہنچاتا ہے تو وہ عورتوں کا فتنہ یہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی لیے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے تابعی ہیں، 50 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، وہ ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں لگتا، سب سے زیادہ مجھے عورت کا ڈر لگتا ہے کہ عورت کی وجہ سے کہیں میں بربادی کا شکار نہ ہو جاؤں۔ اسی طرح آپ ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کو دیکھیں، وہ اس فتنے سے اللہ کی بارگاہ میں کتنی پناہ مانگا کرتے تھے۔ ایک خیشمی عورت اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، میرے آقا علیہ السلام کی سواری کے پیچھے حضرت فضل بن عباس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب خیشمی عورت کو دیکھنا شروع کیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا دست پاک ان دونوں کے بیچ میں رکھ دیا اور چہرہ گھما دیا کہ عورت بہت بڑا فتنہ ہے، عورت میں مبتلا ہو کر کے بندہ کیسے بربادی کا شکار ہو سکتا ہے۔ حضرت ربی بن خیسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راستے سے جاتے تھے، عورتیں نظر آتی تھی تو اپنا سر اتنا نیچا کرتے تھے، اتنا نیچا کرتے تھے، لوگ سمجھتے تھے یہ اندھے ہو گئے، نابینا ہو گئے۔ عورتیں جب پاس میں سے گزرتی تھی تو کہتے تھے اللہ ہمیں اندھے ہونے سے بچا لے، اور یہ دعا کرتی ہوئی نکل جایا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی عیادت کے لیے کسی کے مکان میں گئے، ساتھ میں کچھ لوگ تھے، ایک نے ایک عورت کو گھور کر کے دیکھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیرا اندھا ہو جانا اور تیری آنکھوں کا پھوڑ دینا اس سے بہتر ہے کہ تو کسی عورت کو دیکھے۔ تو شیطان کا یہ وہ جال ہے جس سے اللہ کے بڑے بڑے ولی اور بڑے بڑے بزرگان دین پناہ مانگا کرتے تھے، اور کتنے ایسے بزرگ ہیں جب ان کی بارگاہ میں کوئی مرید آتا تھا اور وہ رائے سلوک طے کرنا چاہتا تھا، اور رائے سلوک طے کر کے جب نکلتا تھا تو وہ اللہ کا ولی ایک ہی نصیحت کرتا تھا جہاں پر بھی جاؤ ہمیشہ اپنی نظروں کو بچا کے رکھنا، عورتوں سے دور رہنا، نہیں تو تمہاری ساری عبادت پر شیطان پانی پھرا دے گا۔ تو عزیزان مکرم اس سے آپ اندازہ لگائیں میرے آقا نے جو فرمایا عورتیں شیطان کا جال ہے۔ اب آپ دیکھیں آج یہ جال شیطان نے کہاں کہاں بچھا کر کے رکھا ہے۔ اس سے پہلے تو یہ جال ایک محدود پیمانے پر تھا، خاص خاص لوگوں کو اس میں پھنساتا تھا، آج یہ جال بڑا عام ہو چکا ہے۔ شیطان نے یہ جال کہاں کہاں لگا کر کے رکھا ہے، گھر میں جال موجود ہے، باہر نکل جاؤ گلی کے اندر یہ جال شیطان نے بچھا کے رکھا، وہاں بھی عورت موجود ہے، آپ بس اسٹینڈ پہ چلے جاؤ شیطان کا جال یہاں پر بھی بچھا ہے، عورت موجود ہے، ریلوے اسٹیشن پہ چلے جاؤ، ایئرپورٹ پہ چلے جاؤ، آپ کو وہاں پہ شیطان کا جال بچھا ہوا نظر آئے گا۔ آپ اگر بازار میں چلے جاؤ شیطان کا یہ جال وہاں پر بھی بچھا ہوا ہے۔ آپ اگر کچھ خریداری کرنے کے لیے چلے جاؤ تو سیلر کی شکل کے اندر شیطان کا جال آپ کو دکان پر بھی نظر آئے گا، ہوٹلوں میں نظر آئے گا، آپ کو ہاسپٹلوں میں نظر آئے گا، اسکولوں میں نظر آئے گا، آپ جہاں پر بھی نظر اٹھا کے دیکھیں گے ہر طرف آپ کو عورت ہی عورت نظر آئے گی۔ شیطان نے اس جال کو پورے طور پر بچھا کر کے رکھ دیا ہے، اور پھر یہیں پر بات ختم نہیں ہو جاتی، اس جال کو اتنا عام کیا، اتنا عام کیا، ہر چیز پر عورت کو بنا دیا۔ صابن خریدنے جاؤ عورت کی تصویر، کھانے پینے کی چیز لینے جاؤ اس پر بھی عورت کی تصویر، گھریلو سامان خریدنے جاؤ اس پر بھی عورت کی تصویر، جو سامان عورتوں کے کام کا ہے اس میں تو عورت کی تصویر نظر آئے گی، جو سامان جس سے عورتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ خالص مردوں کے لیے ہے اس پر بھی عورت کی تصویر نظر آئے گی۔ ایک کسان اپنے کھیت کے اندر اپنے کھیت کو جوتتا ہے تو ٹریکٹر خریدنے جاتا ہے، ٹریکٹر سے عورت کا کیا تعلق ہے، لیکن اس پر بھی عورت کو بٹھا کر کے دکھایا جائے گا۔ ہر طرف شیطان نے یہ جال بچھایا، عورتوں کو اتنا عام کیا، اتنا عام کیا کہ کوئی تو اس جال کے اندر پھنسے، اور پھر اس کے بعد میں جگہ جگہ ایڈورٹائز کے نام پر آپ کو ہر جگہ عورتیں ہی عورتیں نظر آئیں گی، آپ نظریں جھکائیں گے تو پھر نظریں جھکی ہیں، جیسے ہی نظر اٹھے گی یا تو کسی عورت پہ پڑے گی یا عورت کی تصویر پہ پڑے گی، چاہے آپ روڈ پہ نکل جائیں، گلی میں نکل جائیں، بازار میں نکل جائیں، پارک میں نکل جائیں، آپ چاہے اسٹیشن کہیں پر بھی آپ چلے جائیں، آپ کو عورت نظر آئے گی یا اس کی تصویر نظر آئے
آئے گی. اور پھر اب ان تصویروں کو اتنا ننگا کرنا شروع کر دیا کہ کوئی تو اس جال کے اندر پھنسے. اور پھر ظاہر سی بات ہے شیطان نے جب جال بچھایا ہے تو جال کے اندر پھنسانے کے لیے اس کو بڑا خوبصورت بنانا ہوگا تاکہ لوگ اس جال کے اندر آرام سے پھنسے. تو شیطان نے ساری انڈسٹری کو اسی پر لگا دیا, ساری انڈسٹری کو اسی پہ لگا دیا کہ اس جال کو اتنا خوبصورت بناؤ, اتنا خوبصورت بناؤ, کوئی کیسے اس سے بچ پاتا ہے. پہلے جو ہے وہ بیوٹی پارلر کھول کر کے اس فتنے کو سنوارا گیا تاکہ اس فتنے میں لوگ گرفتار ہوں. اونچی ایڑی کے چپل پہنا دیے گئے, میک اپ کا سامان جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر لانچ کر دیا گیا, اس فتنے کو عام کیا جائے. لالی پاؤڈر لگا کر کے, لپسٹک لگا کر کے, نیل پالش لگا کر کے, اور بالوں کی کٹنگ کرا کے, اور اپنی آنکھوں کے بالوں کو جو ہے وہ اور پتلا کروا کر کے, اور پھر لباس کے نام پر کیسے کیسے فیشن رائج کیے تاکہ یہ فتنہ پورے طور پر معاشرے کے اندر اس طرح سے وہ لانچ ہو جائے کہ کوئی اگر بچنے کی اگر راہ تلاش کرے تو بچنے کا راستہ بھی نہ ملے. فتنہ تو ویسے بھی تھا, لیکن جب فتنے کو اتنا سنوار دیا گیا, اتنا میک اپ کر کے اسے مارکیٹ میں اتار دیا گیا, تب اچھوں کے لیے بچنا مشکل ہو گیا. لیکن شیطان کو یہ معلوم تھا کہ مسلمانوں کی جو قوم ہے وہ اسلامی تعلیم سے وابستہ ہے, وہ جہاں اسلام کی بات آئے گی اس فتنے کے اندر وہ مبتلا نہیں ہو پائیں گے. تو پھر اب مسلم عورتوں کو اس فتنے کے اندر مبتلا کرنے کے لیے کیا کیا, طرح طرح کے کپڑے لانچ کیے, طرح طرح کے کپڑے لانچ کیے. اسے معلوم ہے کہ عورت کی سب سے زیادہ پسند وہ کپڑا ہے. دو عورتیں آپس میں جب ملیں گی تو چہرہ بعد میں دیکھیں گی, اس کا کپڑا پہلے دیکھیں گی. یہ ایک نفسیاتی چیز ہے, عورت کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے. وہ چہرہ بعد میں دیکھتی ہے اور کسی عورت کا کپڑا پہلے دیکھتی ہے. تو اس نے کپڑوں کو مارکیٹ کے اندر لانچ کیا تاکہ اس طریقے سے فتنے کے اندر, اس جال کے اندر لوگ گرفتار ہونے لگے. پہلے کپڑوں کی ڈیزائن پر توجہ دی گئی, جب ڈیزائن میں یہ عورتیں گرفتار ہو گئی تو اس کے بعد میں ان کپڑوں کو جالی دار بنایا گیا, چست کیا گیا اور تنگ کیا گیا, اور دھیرے دھیرے اس کو اس کے بعد میں چھوٹا کیا گیا. اور پھر اس کے بعد میں معاملہ یہاں تک آیا کہ لباس برائے نام جسم پر رہ گیا. اب کون اس فتنے سے, اس جال سے بچ پاتا ہے, کون بچ پاتا ہے؟ لیکن اب بھی معاشرے کے اندر ایک بڑا طبقہ مسلمان عورتوں کا وہ ہے جو پردہ کرتا ہے. شیطان نے پھر آگے پھر وہ جال کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا, کہا برقعے کے اندر اگر کوئی اپنی زیب و زینت کو چھپا کر کے کوئی عورت رکھتی ہے, اس جال میں کوئی نہیں پھنستا ہے, تو یہ سارا کا سارا فیشن کپڑے کے اندر سے نکال کے اس کے برقعے پر لایا جائے. اب برقعوں کے اندر وہ فیشن ظاہر ہونے لگا, برقعے تنگ ہونے لگے, چست ہونے لگے, اور پھر وہ ڈیزائن برقعوں پہ ظاہر ہونے لگی. اس طرح معاشرے کے اندر شیطان کا یہ جال ہر طریقے سے کامیاب ہوتا ہوا نظر آیا. لیکن اب بھی ایک مسئلہ تھا, اس جال کے اندر بہت سارے لوگ ابھی بھی نہیں پھنس پا رہے تھے. بہت ساری عورتیں آج بھی گھروں کے اندر اپنی پارسائی کے ساتھ موجود تھی. اس کے بعد میں شیطان نے اس جال کو مضبوط کرنے کے لیے آزادی کا داؤں چلا کہ اسلام نے تم کو غلام بنا کر کے گھروں میں بند کر کے رکھا ہے, تم بھی ایک مردوں کی طرح انسان ہو, تمہیں بھی باہر نکلنا چاہیے, تمہیں بھی لوگوں کے شانہ بشانہ آنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد میں آزادی کے نام پر انہیں بال لایا گیا. اگر کوئی نہیں مانتا, فیشن کے نام پر انہیں بال لایا گیا, کلچر کے نام پر بال لایا گیا. اسی طرح فنکشن کے نام پر انہیں بال لایا, رسم و رواج کے نام پر. شادی حال میں آپ جا کے دیکھیں, پکنک میں جا کر کے دیکھیں, آپ پبلک پارکوں میں جا کر کے دیکھیں, اور کس کس نام سے اس فتنے کو اتنا آراستہ کر دیا گیا کہ بچنے کا کوئی راستہ کہیں پر باقی نہ رہے. اور یہ جال اتنا مضبوط اس نے بن دیا کہ اس جال سے بچنے کی ساری راہیں بند ہوتی ہوئی نظر آئیں. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی بچ جاتا ہے, اس کے بعد میں بھی اگر کوئی رہ جاتا ہے, تو شیطان نے پھر کیا کیا, اپنی ساری انڈسٹری کو اسی پہ لگا دیا کہ اس فتنے کو بڑا مضبوط بنانے کے لیے پھر ایسی چیزوں کو لانچ کیا جائے کہ جو بچنے سے, جو بچ گئے ہیں, اس فتنے میں مبتلا ہونے سے رہ گئے, ان کو بھی اس فتنے میں مبتلا کیے جائے. تو اس کے بعد میں وہ پھر شراب پی کر کے نشے کی دھت میں لوگوں کو گرفتار کیا تاکہ اس کے اندر گرفتار ہو. گانا بجانا کے ذریعے لوگوں کی خواہشات کو آمادہ کیا, فلموں کے ذریعے لوگوں کی خواہشات کو برانگیختہ کیا, موبائل کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, یہ سارے حربے انہوں نے استعمال کیے. اب بندہ بچے تو کہاں پہ بچے, ہر مرد کی جیب میں عورت ہے, وہ موبائل نکالتا ہے, وہ عورت اس کے سامنے آتی ہے. اگر وہ ناشری بھی سننا چاہے گا نا تو ایڈورٹائز کے نام پہ عورت اس کے سامنے آئے گی, اگر وہ کچھ بھی کرنا چاہے گا عورت اس کے سامنے آئے گی. اور نتیجہ آج یہ ہماری نگاہوں کے سامنے آیا, نتیجہ ہماری نگاہوں کے سامنے یہ آیا. پہلے تو کوئی ایک لیلا تھی اور ایک مجنون تھا, اور آج ہر کوئی لیلا مجنون نظر آتا ہے. آج گلی
گلی کے اندر لیلا مجنون نظر آتے ہیں. یہ شیطان کے جال کے اندر گرفتار وہ لوگ ہیں جن کو شیطان نے اس جال کے اندر گرفتار کرنے کے لیے ساری راستے ساری راہیں بند کر کے اس طرح سے گرفتار کیا ہے کہ اب ان کے لیے بچنے کی کوئی راہ باقی نہیں رہ گئی ہے. اب آپ سوچیں گے کہ آخر شیطان نے عورتوں کے جال کو مضبوط کرنے کے لیے اتنی کوشش کیوں کی؟ تو میں آپ کو بتا دوں. پہلی بات تو وہی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ نقصان دینے والا مردوں کے لیے عورتیں ہیں، کیونکہ اور دوسرے فتنوں میں گرفتار کریں گے تو اتنا نتیجہ نہیں نکلے گا. شیطان کو پتا ہے اگر عورت پہ محنت کر دی جائے نا، عورت پہ اگر محنت کر دی جائے تو بہت جلدی کامیابی مل جائے گی. آپ حضرات جانتے ہیں دشمن ٹارگٹ کس کو کرتا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن جو سب سے اہم پوائنٹ ہوتا ہے اس کو ٹارگٹ کرتا ہے. اور یہاں پر معاشرے کے اندر عورت سب سے اہم پوائنٹ ہے جس کو ٹارگٹ کر کے مردوں کو فتنے میں مبتلا کیا جا سکتا ہے. راجہ داہر کی جنگ جب محمد بن قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ہونے والی تھی تو محمد بن قاسم کو پتا چلا کہ راجہ داہر نے اپنی بہن کے ساتھ میں نکاح کر لیا ہے. تو محمد بن قاسم نے اپنی فوج سے یہ کہا تھا اب تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب وہ بے حیائی میں مبتلا ہو گیا راجہ تو اس کے اندر پھر بہادری اور جرأت میں نظر نہیں آئے گی، کیونکہ جو بے حیائی میں مبتلا ہو جائے پھر اس کے بعد میں وہ کچھ بھی باقی نہیں رہ جاتا ہے. اور پھر ویسا ہی ہوا. محمد بن قاسم کی فوجیں جب راجہ داہر کے مقابلے میں آئی نا تو پھر وہ فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا کہ پھر سمندر کے کنارے سے لے کر کے جے پور کی سرحد تک مسلمانوں کا جھنڈا لہراتا ہوا نظر آنے لگا. تو بے حیائی ایک ایسا فتنہ ہے جس کے ذریعے شیطان بڑے بڑوں کو ٹارگٹ کرتا ہے. ایک مستشرق ہے یعنی غیر مسلم جس نے اسلام کی اسٹڈی کی ہے، اس نے کہا میں نے مسلمانوں کی 1000 سال کی تاریخ پڑھی ہے، 1000 سالوں میں مسلمانوں نے کیا کیا پوری ہسٹری میں نے پڑھی ہے. پوری ہسٹری پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ 1000 سالوں میں مسلمان جتنا تباہ و برباد نہیں ہوا اتنا اس دور کے اندر شباب اور شراب کی وجہ سے تباہ و برباد ہوا ہے، جوانیوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہوا ہے. تو یہ عورت کا فتنہ کتنا بڑا ہے ان رپورٹوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور میں نے کئی بار وہ باتیں آپ کے سامنے رکھی. سینٹ لوئس جو صلیبی جنگوں کا ہیرو تھا اس نے بھی یہی کہا تھا مسلمانوں کو برباد کرنا ہے تو اس فتنے میں مبتلا کرو. لارڈ میکالے نے بھی یہی کہا تھا. اسی طرح آپ دیکھیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا تھا جو قوم عورت کے فتنے میں مبتلا ہو جائے پھر وہ بغیر جنگ کے ہار جایا کرتی ہے. تو شیطان نے یہ جال اتنا زبردست بن کر کے تیار رکھا اب نہ گھر میں امان ہے، نہ روڈ پر امان ہے، نہ بازار میں امان ہے، نہ کہیں اسٹیشن پر امان ہے، نہ ایئرپورٹ پر امان ہے. آپ ہر جگہ دیکھیں گے آپ کو جگہ جگہ عورتیں نظر آئیں گی، ہر طرف آپ کو خواتین نظر آئیں گی. اور اس فتنے کو اتنا سنوارا گیا، اتنا خوبصورت بنایا گیا، اتنا ڈیزائن کیا گیا کہ کوئی بڑے سے بڑا پارسا بھی اگر بچنا چاہے تو پھر اس کے لیے بچنے کی راہیں نظر نہ آئے. عزیزان مکرم 31st نائٹ آ رہی ہے، لوگ ویسے بھی اس فتنے میں مبتلا ہیں اور ایسے فنکشنوں کو رائج کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس فتنے میں لوگوں کو مبتلا کیا جائے. تو آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں جب شیطان کا جال اتنا مضبوط ہے تو اسلام نے اس کی حفاظت کا کیا انتظام کیا ہے. جب شیطان کا وار اتنا مضبوط ہے تو اسلام نے بچاؤ کا راستہ کیا بتایا ہے. آج ہمیں اس کے بارے میں سننا ہے. آج لوگ اعتراض کرتے نا اسلام نے عورتوں کو اس طرح قید کیا، یہ کیا، وہ کیا، عورتوں کو کچھ نہیں کرنے دیا. میں کہتا ہوں یہ سب بولنے سے پہلے یہ تو دیکھ لو کہ فتنہ کتنا بڑا ہے، جال کتنا مضبوط ہے، اسے سنوارا کتنا گیا ہے. یہ جتنی باتیں میں نے بتائی ان کو سننے کے بعد میں کیا اس فتنے کو قابو کرنے کے لیے مضبوط تدبیر کی ضرورت نہیں ہے؟ اسلام نے تدبیر فرمائی، اسلام نے تدبیر فرمائی. کیا قانون بنایا؟ قانون بنایا وقرنا فی بیوتکن، اے عورتوں تم اپنے گھروں کے اندر رہو، تمہیں گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، تمہاری ضرورتیں مرد پوری کریں گے. اگر باہر نکلنا بہت ضروری ہو جائے، بہت ضروری ہو جائے تبھی باہر نکلو. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک بار ایک خاص مسئلے کے اندر اپنے مکان سے باہر نکلنا پڑا. وہ میدان میں چلی گئیں اور پھر بعد میں جب وہ جنگ ختم ہوئی تو حضرت عمار بن یاسر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا وقرنا فی بیوتکن، اے عورتوں تم اپنے گھروں کے اندر رہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمار تم سچ کہتے ہو، تم حق کہنے والے ہو. اس کے بعد میں حضرت عائشہ اپنے مکان سے کبھی باہر نہ نکلی، جب بھی اکیلے میں بیٹھتی تھی تو اسی آیت کو پڑھتی تھی وقرنا فی بیوتکن، اے عورتوں تم اپنے گھروں میں رہو. اور اتنا روتی تھی کہ ان کا دوپٹہ بھیگ جایا کرتا
کرتا تھا، کیونکہ اللہ نے اس فتنے سے بچنے کے لیے مضبوط تدبیر یہی بتائی ہے، عورت کو اپنے گھر کے اندر رکھو، بہت ضرورت پڑ جائے تو عورت کیسے باہر نکلے، پورے پردے کے اندر باہر آئے۔ میرے آقا نے فرمایا العورت عورتن، عورت پوری کی پوری چھپانے کے لیے ہے، پوری کی پوری چھپانے کے لیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب عورت نکل کر کے باہر آتی ہے تو شیطان اس کو جھانک کر کے دیکھتا ہے، اور فرمایا گیا لوگوں کی نظروں میں اس کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا۔ عورت جیسی بار آتی ہے شیطان پورا کام پہ لگ جاتا ہے، اب اس عورت کے ذریعے کس مرد کو میں فتنے کے اندر مبتلا کروں؟ تو پہلی بات تو بتائی گھر میں رہو، اور اگر گھر سے باہر نکلنا پڑے تو پورے پردے کے ساتھ میں عورت باہر نکلے۔ اور پھر بعد میں اہتمام کیا کیا، عورت ایسی خوشبو لگا کر کے باہر نہ آئے جو غیر محرم کے ناک تک وہ خوشبو جائے۔ فرمایا گیا جو عورت ایسا کرتی ہے وہ بھی زنا کرنے والی عورت ہے، خوشبو پہ پابندی لگا دی گئی۔ اگر باہر آ رہی ہے ایسا زیور پہن کر کے باہر نہ آئے جس زیور کی آواز بجنے کی وجہ سے کسی غیر محرم کے کانوں تک جائے، کیونکہ کوئی غیر اس فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، زیور پر پابندی لگا دی گئی۔ اسی طرح پھر اسلام نے اور آگے حکم دیا کہ عورت اس قدر اپنی حفاظت کرے کہ کسی غیر کو اس فتنے کے اندر مبتلا ہونے کا موقع نہ ملے، کہ عورت کی طرف دیکھنا، غیر محرم کی طرف دیکھنا بھی ناجائز قرار دیا گیا، بالکل نہ دیکھے۔ اور آج تو مسجدوں کے اندر نماز عورتوں کے لیے الاؤڈ نہیں ہے۔ سرکار اسلام کے دور میں جب فتنہ زیادہ نہیں تھا اور امن و امان کا دور تھا، عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی۔ ایک صحابیہ ہیں حضرت ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مجھے معلوم ہے تمہاری خواہش، لیکن سرکار نے فرمایا تمہارا باہر والے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے تم اندر والے کمرے میں نماز پڑھو، اور اندر والے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ بالکل اندر والے صحن میں نماز ادا کرو، اور صحن میں نماز ادا کرنا یہ مسجد میں آنے سے بہتر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا پوری طرح اندر رہو۔ حضرت ام حمید نے اپنے مکان کا بالکل جو اندر والا حصہ ہے اس کمرے کے اندر اپنی نماز کا انتخاب کیا، اور اس وقت تک باہر نہ آئی جب تک کہ آپ کا انتقال نہیں ہو گیا۔ اور پھر حفاظت کا انتظام کیسے کیا اسلام نے؟ عورت کو اگر سفر پہ جانا پڑے تو اکیلی نہ جائے، اپنے شوہر کو لے کر کے جائے، اپنے محرم کو لے کر کے جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بغیر محرم اور بغیر اگر شوہر کے سفر پہ جائے گی تو فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ مکہ کی سرزمین پر ایک خاتون آئی تھی تو عمر بن ربیعہ، وہ حج کے لیے جب عورت آئی تو عمر بن ربیعہ اس سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، ان کا عشق ان کے دل میں پیدا ہو گیا، عورت نے انہیں واپس کر دیا۔ دوسرے دن پھر گئے، ڈانٹ کر کے بھگا دیا۔ تیسرے دن عمر بن ربیعہ جب اس عورت سے ملاقات کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہ عورت حرم شریف کی طرف جا رہی ہے اور بھائی ساتھ میں ہے، تو اس عاشق نے دیکھا تو نکل کر کے چلا گیا۔ تو اس عورت نے ایک شعر کہا تھا کہ جس کے ساتھ میں حفاظت کرنے والے کتے نہیں ہوتے اس پر جو ہے وہ حملہ کرنے والا حملہ کیا کرتا ہے، میری حفاظت تھی مجھ پر کوئی حملہ نہیں کر پایا۔ جب خلیفہ منصور عباسی کو یہ شعر پتا چلا تو اس نے کہا ساری لڑکیوں کو یہ شعر یاد کرا دو، قریش کی ساری لڑکیوں کو بتا دو کہ اگر تم اپنی حفاظت چاہتی ہو تو بہتر طریقہ یہی ہے اپنے ساتھ میں محرم کو رکھو اور اپنے ساتھ میں شوہر کو رکھو۔ اور پھر اس کے بعد میں فرمایا گیا عورت کسی غیر محرم کے ساتھ میں تنہائی میں نہ ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ میں تنہائی میں ہوتا ہے تو تیسرا وہاں پر شیطان موجود ہوا کرتا ہے، پابندی لگا دی گئی۔ اور عورت غیر محرم سے بات بھی نہ کرے، آواز بھی اس کی عورت ہے، اور اگر بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو فرمایا فلا تخضعن بالقول، نرم آواز میں بات نہ کرے، بہت اکھڑے ہوئے لہجے میں بات کرے، کیونکہ اگر تم نرم انداز میں بات کرو گی تو سامنے والا دل کا روگی اپنے دل کے اندر غلط خواہشات کو پال لے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ پاک میں ایک مرد اور ایک عورت باتیں کر رہے تھے، عورت نرم انداز میں بات کر رہی تھی، کسی نے دیکھ لیا تو سر پھوڑ دیا اس کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب مقدمہ پہنچا حضرت عمر نے کہا میں کوئی بدلہ نہیں دلواتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نرم انداز کے اندر غیر سے بات کیوں کی۔ اسلام کہتا ہے نرم انداز کے اندر غیر محرم سے بات بھی نہ کرے۔ اور پھر اس دور میں جب مسجدوں میں عورتیں آتی تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے راستے میں عورتوں کو چلتا ہوا دیکھا، کبھی راستے میں مت چلا کرو۔ پھر عورتیں پھر کنارے سے چلتی تھی، اتنے کنارے سے چلتی تھی ان کے کپڑے دیواروں سے الجھ جاتے تھے۔ مسجد میں جائیں تو فرمایا عورتوں کی سب پیچھے لگائی جائے، اور پھر نماز ختم ہو جائے تو حکم دیا گیا کہ عورتیں پہلے نکل جائیں، اس کے بعد میں مرد نکلنا شروع کرے۔ اگر امام کو نماز کے اندر غلطی ہو جائے، لقمہ دینے کی ضرورت پڑے، مرد لقمہ نہ دے پائے، عورت لقمہ دے
تب بھی اپنی آواز امام صاحب کو نہ سنائے. مسئلہ یہی ہے کہ اگر اس کو لقمہ دینا ہو تو بول کر کے لقمہ نہ دے، بلکہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ایسے مارے، اس طرح مارے تاکہ امام کو پتہ چل جائے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. بتاؤ، نماز میں تو بتانے کی ضرورت تھی، پھر بھی کہا اب بھی اپنی آواز کو تم مت سناؤ. اور پھر اس کے بعد میں صرف زندگی کا مسئلہ نہیں ہے، موت کے بعد بھی اگر عورت کا انتقال ہو گیا، کوئی غسل دینے والی عورت نہیں ہے، مرد اگر غسل دے تو غسل نہیں دے گا، تیمم کرائے گا. مرد اجنبی ہے تو تیمم کراتے وقت میں بھی مردہ عورت کو بھی ہاتھ نہیں لگائے گا، اپنے ہاتھوں پر کپڑا باندھ کر کے تیمم کرائے گا. اور اگر وہ اجنبی ہے تو کیا کرے گا؟ جب تیمم کرائے گا تو مردہ عورت کی کلائی کو بھی وہ نہیں دیکھے گا، کلائی کو بھی دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. اتنی پابندیاں کیوں لگائی گئی؟ کیونکہ شیطان کا جال بڑا مضبوط جال ہے. فرمایا گیا گھروں میں جب آؤ نا تو اجازت لے کر کے آؤ. ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں ہوتی ہے تب بھی میں اجازت لے کر کے آؤں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں پوچھ کر کے آؤ. کہا یا رسول اللہ میں تو ان کا خادم ہوں، کیا میں بھی پوچھ کر کے آؤں؟ سرکار نے فرمایا ہاں پوچھ کر کے آؤ. انہوں نے پھر کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی جانے کی اجازت نہیں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کیا تم اپنی ماں کو ننگا دیکھنا چاہتے ہو؟ یعنی اتنی پابندیاں لگائی گئی اسلام کے اندر. کیوں اتنی پابندیاں لگائی گئی؟ ہر جگہ رکاوٹیں کھڑی کی گئی تاکہ کسی طرح سے یہ عورت کا فتنہ کسی مرد کو مبتلا نہ کرے. اور پھر پردے کا سسٹم بنایا گیا. کچھ ایسے مرد ہیں جن سے تمہیں خطرہ نہیں ہے، ان سے تم پردہ مت کرو. کچھ ایسے مرد ہیں جن سے تمہیں بہت خطرہ ہے، ان سے تمہیں پردہ کرنا ضروری ہے. اور کچھ ایسے مرد ہیں جن سے تھوڑا بہت خطرہ ہے، لہذا ایسے موقع پہ تم چاہو تو پردہ کر لو اور چاہو تو نہ کرو. جیسے فرمایا گیا باپ، نانا، دادا، بیٹا، پوتا، نواسا، یہ سب وہ رشتے ہیں جن سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ان سے تمہیں پردہ کرنا بالکل منع ہے، پردہ نہیں کر سکتی. کچھ ایسے رشتے ہیں جن سے پردہ کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، جیسے چچا کا بیٹا، پھوفی کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، ایسے ہی جو ہے وہ بہنوئی، یہ سب وہ رشتے ہیں جن سے زیادہ خطرہ ہے، ان سے پردہ کرنا ضروری ہے. اور کچھ وہ رشتے ہیں جن میں خطرہ ہو سکتا ہے، جیسے داماد، ساس، بہو. تو ان رشتوں میں کہا گیا تمہاری مرضی ہے، چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو، لیکن کر لینا بہتر ہے. اور اس زمانے میں تو کرنے کا حکم دیا جائے گا. تو آپ شیطان کا جال آپ نے دیکھا، پھر اس کے بعد بھی اسلام کی حفاظت کا دستور آپ دیکھیں، اسلام نے کیسی حفاظت فرمائی. عزیزان مکرم، اس دور میں عورتوں کا فتنہ جتنا زیادہ بڑھ چکا ہے، میں کہتا ہوں اس فتنہ خواتین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی بندہ عورتوں کے فتنے سے بچ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا انعام دے گا؟ کیا انعام دے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر غیر پہ نظر پڑتی ہے اور کوئی اپنی نظر کو جھکا لے اللہ کے ڈر سے، تو اللہ یہ انعام دیتا ہے اس کے دل میں عبادت کی لذتیں عطا فرما دیتا ہے. وہ بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز میں مزہ آتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تلاوت میں لطف آتا ہے، اگر کوئی نیک کام کرتا ہے، نیک کام میں مزہ آتا ہے. یہ انعام دیا جاتا ہے دنیا میں. آخرت میں فرمایا گیا کوئی اگر حسب و نسب والی، حسن و جمال والی عورت اگر تمہیں گناہ کی دعوت دے اور تم کہہ دو انی اخاف اللہ، میں گناہ نہیں کرتا، مجھے اللہ کا ڈر لگتا ہے، تو قیامت کے میدان میں جب نفسی کا عالم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نوجوان کو گرمی کے اس ماحول میں عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. یہ آخرت میں انعام دیا جاتا ہے. حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے ساتھی کو انہوں نے سامان لینے کے لیے مارکیٹ بھیج دیا. ایک خوبصورت عورت آئی اور آپ کے حسن کو دیکھ کر کے آپ سے کچھ کہنے لگی. آپ نے کہا لگتا ہے تو بھوکی ہے، کھانے کے لیے آپ اٹھے. کہا مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے جو عورت کو مرد سے چاہیے. تو آپ رونے لگ گئے. اتنا روئے کہ وہ عورت گھبرا کر کے بھاگ گئی. بعد میں آپ کے ساتھی آئے، پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے چھپانا چاہا لیکن بہت اصرار کیا تو آپ نے بتا دیا. تو ساتھی کہنے لگا اگر کوئی عورت مجھے اس طرح کہتی تو میں تو گناہ سے نہیں بچ پاتا. اللہ اکبر. پھر رات میں سوئے ہیں مکہ شریف جانے کے بعد میں، تو وہاں پہ جب سوئے تو رات میں خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے. پوچھا آپ کون؟ کہا میں حضرت یوسف ہوں. کہا وہی حضرت یوسف علیہ السلام ہے کہ 7 بند دروازوں میں زلیخا نے آپ کو گناہ کی دعوت دی تھی، آپ بچ گئے تھے. آپ کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا مجھ سے زیادہ تو تیرا معاملہ عجیب ہے. تیرا معاملہ عجیب ہے کہ تیرے پاس عورت گناہ کی دعوت دینے کے لیے آئی اور تو نے اس کو واپس کر دیا ہے. تو بندہ جب عورت کے فتنے سے بچتا ہے، اللہ کیا انعام دیتا ہے. ایک خوبصورت نوجوان ایک دکان پہ نوکری کرتا تھا، تو ایک عورت کپڑا لینے آئی اور اس کے حسن پہ عاشق ہو گئی. سیٹ سے کہنے لگی اس کو میرے گھر پہ کپڑا لے کے بھیج دو. اب وہ کپڑا لے کر کے جب آدمی گھر پہ پہنچا ہے، اس نے دروازے بند کر کے کہا مجھے تم سے اپنی خواہش پوری کرنی ہے، جو چاہے تم مجھ سے لے لو. اب اس بندے نے دیکھا کہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں. کہا مجھے استنجا کی ضرورت ہے. وہ استنجا خانے میں گیا اور جتنی گندگی تھی اپنے چہرے پہ اپنے بدل پہ مل لی. جب
جب نکل کر کے باہر آیا تو سب نے کہا یہ پاگل ہے پاگل ہے، گھر سے نکال دیا. وہ سیدھے گئے نہر کے کنارے، اپنے بدن کو دھلا، اور جب رات میں سوئے تو خواب میں آنے والے نے کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا کون؟ کہا میں حضرت جبریل علیہ السلام ہوں. تم نے آج گناہ کو چھوڑ دیا، گناہ کو چھوڑ دیا، اللہ نے تم کو پسند کر لیا. اپنا ہاتھ اس نوجوان کے جسم پر مل دیا. وہ نوجوان جب تک زندہ رہا جہاں سے گزرتا تھا اس کے بدن سے خوشبو آیا کرتی تھی، بدن مہک اڑتا تھا اس کا. لوگ کہتے تھے کیسی خوشبو لگاتے ہو؟ وہ کہتا تھا میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، یہ اللہ کا فضل ہے جو گناہ سے بچنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ خوشبو عطا فرمائی ہے. بندہ اگر عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو جائے تو یہاں بھی رسوا، آخرت میں بھی رسوا، اور اگر اس فتنے سے بچ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انعام و اکرام سے اس کو مالا مال فرماتا ہے. تو عزیزان مکرم، آج عورتوں کا فتنہ پورے معاشرے کے اندر شیطانی جال کی طرح پھیلا ہوا ہے، شیطان کا جال بچھا ہوا ہے، لوگ اس جال کے اندر پھنس رہے ہیں. میں نے بار بار اس ٹاپک پہ گفتگو کی، بار بار کی ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں بیماری وہی ہے، دوا پھر وہی چاہیے. لوگ اسی بیماری میں مبتلا ہیں تو بار بار اسی دوائی کی ضرورت ہے. میں نوجوان نسلوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ بچے جن کو گود میں اٹھا کر کے لوگ ہمارے پاس لاتے تھے کہ امام صاحب اس پہ دم کر دو، آج وہ بچے جوان ہو گئے اور وہ ان کے قدم بہک رہے ہیں، آج ان کے قدم بہک رہے ہیں. تو اب ضرورت اس بات کی ہے نوجوانوں کو اس فتنے سے آگاہ کیا جائے، کیونکہ ہوتا ہے نا آدمی غفلت کا شکار ہوتا ہے، لیکن جب اس کے دماغ کے تاروں کو ہلایا جاتا ہے، اسے جب جھنجھوڑا جاتا ہے، اسے جب آگاہ کیا جاتا ہے تو بندہ خبردار ہو جاتا ہے. آج دنیا کے اندر جہاں پہ جان جانے کا خطرہ ہو وہاں پہ سیکورٹی لگائی جاتی ہے، وہاں پہ تار بندی کی جاتی ہے، وہاں پہ گارڈ کھڑا کیا جاتا ہے، وہاں پہ لکھا جاتا ہے یہ خطرہ ہے. اگر جان کا خطرہ ہو تو اتنا انتظام کیا جاتا ہے، اور جہاں پہ بندے کی ساری زندگی تباہ ہونے والی ہے، آخرت تباہ ہونے والی ہے، وہاں پہ کوئی انتظام نہیں. وہاں پر حسن کو سوار کر کے مارکیٹ کے اندر ایسے اتار دیا گیا کہ جو چاہے وہ گمراہ ہو. کالج کے اندر یہ سارا جادو سر چڑھ کر کے بول رہا ہے، بازاروں میں آپ چلے جائیں شیطان کا یہ جادو نوجوانوں کے سر پہ چڑھ کے بول رہا ہے. آج جتنی فلمیں بن رہی ہیں نوجوانوں کو لے کر کے بن رہی ہیں، جتنے ڈرامے بن رہے ہیں نوجوانوں کو لے کر کے بن رہے ہیں، جتنے گیمز لانچ کیے جا رہے ہیں بے حیائی کی تعلیم کو لے کر کے لانچ کیے جا رہے ہیں. آپ دیکھ لیں آج مارکیٹ کے اندر جو بھی سامان اور پروڈکٹ مارکیٹ کے اندر اتارا جاتا ہے، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ان کا سب سے بڑا ٹارگیٹ ہوتی ہے. آج جتنی انڈسٹریاں لگی ہوئی ہیں اور جتنی ایجنسیاں لگی ہوئی ہیں سب کی نظر میں نوجوان طبقہ ہے، سب نوجوان طبقے کو ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں. آج ساری چیزوں کے اندر ساری توجہ ان لوگوں کی نوجوانوں کی طرف ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوان طبقے کو آگاہ کیا جائے، انہیں خبردار کیا جائے. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں اگر طبیعت پہ کنٹرول ہو، اگر طبیعت پہ کنٹرول ہو تو پھر کیا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، نہ پردے کی ضرورت ہے نہ نظروں کو بچانے کی ضرورت ہے. اگر یہی بات ہے، ایک آدمی کو بڑا ضد تھا، وہ مانتے ہی نہیں تھے، وہ کہتے تھے نہیں طبیعت پہ کنٹرول ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اتنی پابندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس دوسرے نوجوان نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ. انہوں نے اپنے تھیلی سے ایک نیمبو نکالا اور نیمبو کو اس کے بالکل چہرے کے سامنے کاٹنے لگے اور کاٹ کر کے اس کے دکھانے لگے. پوچھا کیا تمہارے منہ میں پانی آیا؟ کہاں پانی تو آیا. بولے اپنی طبیعت پہ کنٹرول کرو نا. بولے کنٹرول طبیعت پہ کہاں ہوتا ہے، یہ تو نیچر ہے، جب نیمبو کاٹا جائے گا سامنے تو منہ میں پانی آئے گا. کہا جب یہ نیچر ہے کہ نیمبو کاٹو گے تو منہ میں پانی آئے گا تو یہ بھی تو نیچر ہے. جب نظریں آوارہ ہوں گی، عورت بے پردہ ہوگی تب پھر قدم بہکیں گے، خواہشات بیدار ہوں گی، گناہ کی طرف بندہ بڑھے گا. یہ بھی تو نیچر ہے. جب اس نیچر کو مانتے ہو تو اس نیچر کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ جاپان کی ایک عورت ہے، اس نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ منی اسکرٹ اور جینس پینٹ پہنتی تھی. جب مسلمان ہو گئی تو وہ پورا برقع پہننے لگی. آپ یورپ میں جا کر کے دیکھیں آج ہزاروں کی تعداد میں اس طرح عورتیں اسلام قبول کر رہی ہیں جو آدھا لباس پہنتی تھی اور بالکل ادھر ننگا پن جن کی زندگی میں داخل تھا، اور جیسے اسلام قبول کرتی ہیں پردے میں حجاب میں آ جاتی ہے. اب وہ جاپانی خاتون نے جب یہ لباس اختیار کیا، کسی نے پوچھ لیا تم پہلے منی اسکرٹ پہنتی تھی اور جینس پینٹ پہنتی تھی، اب کیا ہوا کہ تم نے پورا پردہ کر لیا؟ کہا جب میں منی اسکرٹ پہنتی تھی اور جینس پہنتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا مجھ کو جو چاہے استعمال کر سکتا ہے. اب میں نے برقع پہن لیا، اس کا مطلب یہ ہے میرے پاس میں آنا منع ہے، میرے پاس میں آنا منع ہے. اسلام یہ پردے کا جو سسٹم دیتا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ لوگوں کو فتنے سے بچایا جائے. آج مجھے حیرت ہوتی ہے، میں نے یہ خبر پڑھی ہے، آج ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی غریب ملک کسی امیر ملک سے یورپ سے قرضہ مانگتا ہے نا تو یورپ کا امیر ملک کہتا ہے ہم تمہیں قرضہ تو دیں گے لیکن تمہیں ایک کام پڑنا پڑے گا، اپنے علاقے میں تمہیں پردے پہ پابندی لگانی ہوگی، عورتوں کو بے
بے حجاب کالجوں کے اندر ایڈمیشن دلانا ہوگا، یعنی کہ یا تو بھوکے مرو اور یا پھر بے حیائی اختیار کرو، دو آپشن ہے تمہارے ساتھ، یا تو بے حیا بن جاؤ اور یا پھر بھوک اختیار کرو۔ اب ایسے ماحول کے اندر لوگ اپنی غربت کو دور کرنے کے لیے بے حیائی کا شکار ہو رہے ہیں، ایسا ماحول پیدا کیا جائے۔ میں کہتا ہوں دور کیوں جا رہے ہو؟ آپ قوانین کو اٹھا کر کے دیکھ لو نا، جو لوگ عورتوں کے فتنے میں مبتلا نہیں ہو رہے ہیں ان کو فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے باضابطہ قانون بنائے جا رہے ہیں۔ پہلے عورت حج کے لیے جب جاتی تھی تو بغیر محرم کے نہیں جا سکتی تھی، آج قانون بنا دیا گیا کوئی عورت کو نہیں روک سکتا، وہ بغیر محرم کے جا سکتی ہے، بغیر محرم کے حج کے لیے جا سکتی ہے۔ کالج کے اندر پردہ ہوتا تھا، اب کتنی جگہ پابندی لگا دی گئی، تم پردہ کر کے کالج کے اندر تم نہیں آ سکتی۔ کتنی جگہ کیسے کیسے قانون بنائے گئے عورتوں کے حوالے سے، سب کیا ہے؟ یہ وہی شیطانی جال ہے، اس جال کو کبھی عوام کے ذریعے اور کبھی حکمرانوں کے ذریعے لوگوں کے اندر بچھاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے اندر گرفتار کیا جا سکے۔ شیطان نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی کی تھی تو کیا کہا تھا؟ وہ جو جنت کے اندر ایک درخت تھا اس کو مت کھانا اللہ نے فرمایا تھا، تو شیطان نے وسوسہ ڈالا، وہ کھا لیا، شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا، تو شیطان چاہتا تھا کہ ان دونوں کو معاذ اللہ میں ننگا کر دوں، ان کا لباس دور ہو جائے۔ جیسے ہی وہ پھل کھایا تو دونوں کے جسم سے لباس دور ہو گئے، تو انجیر کے پتوں میں حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بدن کو چھپا لیا۔ شیطان چاہتا ہے میں بدلہ لوں اور اولاد آدم کو ننگا کر دو، یہ میں نہیں کہتا ہوں، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، رب فرماتا ہے اے آدم کی اولاد شیطان تم کو فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح اس نے تمہارے باپ آدم اور حوا کو ان کے جسم سے لباس اتروا دیا تھا۔ رب نے فرمایا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترون، تم نہیں دیکھتے ہو لیکن شیطان اور تو اس کا قبیلہ تمہیں ہر جگہ سے دیکھتا ہے۔ آج شیطان چاہتا ہے میں نے جنت میں ان کے بدن سے لباس اتروایا تھا، آج ان کی اولاد کو میں ننگا کر دوں، ان کی اولاد کے جسم سے لباس اتروا دوں تاکہ پورا ننگا ماحول پیدا ہو جائے اور فتنے میں لوگ مبتلا ہو جائے۔ اور جب نگاہ آوارہ ہو جائے گی، خواہشات کا جب طوفان آئے گا، بندے گناہ میں مبتلا ہوں گے، پھر کچھ نہیں کر پائیں گے، نہ دین کا کام کر پائیں گے نہ دنیا کا کام پر۔ آج دیکھ لیں کتنے نوجوان جو لیلا مجنو بنے پھرتے ہیں، ان کا کیا حال ہے، نہ وہ کما پاتے ہیں اور نہ اپنے مولا کو راضی کر پاتے ہیں۔ یہ شیطانی جال، میرے آقا نے صحیح فرمایا کہ شیطان کا جال عورتیں ہیں، اس جال کے اندر وہ لوگوں کو پھانس رہا ہے۔ میرا رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَيُرِيدُونَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، جو خواہشات کو پھیلانا چاہتے ہیں، پیروی کرتے ہیں خواہشات کی، وہ یہی چاہتے ہیں تمہیں پورے طور پہ گمراہ کر دے۔ یہ پورا سسٹم لگا ہوا ہے، بے حیائی کا سسٹم، اور ابھی جو 31 نائٹ آ رہی ہے اس کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، میں نے بار بار جگایا، الگ الگ عنوان سے جگایا، الگ الگ ٹاپک میں نے بنا کر کے جگایا، آج بھی میں آپ کو جگانے کے لیے کہتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے آج ہندوستان کے اندر کالجوں میں پڑھنے والا نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ مجھ کو سنتا ہے، ان کے فون آتے ہیں، کتنے لوگ توبہ کرتے ہیں میرے پاس فون کر کے۔ یہاں پہ اگرچہ کھاڑی کے لوگ اگرچہ نہ سدھریں اور اپنی روش کو نہ بدلیں، لیکن کرلا کے بار کے لوگوں کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میری آواز ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، وہ بدل رہے ہیں۔ اس لیے میں ایسے عنوانات کو اٹھاتا ہوں اور وہ زیادہ سے زیادہ ان کو یہ پیغام دینے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا ہو۔ اور آج کالج کے بچوں کے لیے اور نوجوان طبقے کے لیے سب سے بڑا فتنے میں مبتلا کرنے والا جو سامان ہے وہ عورت ہی ہے، اور اس فتنے کو اتنا خوبصورت بنا دیا گیا ہے، اب کوئی نیک آدمی نہیں بچ پاتا تو نوجوان جو دینی تعلیم سے دور ہے وہ کیسے بچ پائے گا؟ سچ فرمایا میرے آقا نے بالکل سچ فرمایا۔ میں نے اپنے بعد میں جو فتنے چھوڑے ہیں سب سے زیادہ مردوں کے لیے نقصان دینے والا فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ آج یہ فتنہ ناچ رہا ہے، سر پہ چڑھ کے بول رہا ہے، جو بچنا چاہے گا وہی بچ پائے گا، اللہ کی بارگاہ میں بندہ رجوع کرے گا تبھی بچ پائے گا، ورنہ پھر اس سے بچنے کی کوئی رائے نہیں ہے۔ عزیزان مکرم، کوشش کریں اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کی تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کی زندگی کے اندر روحانیت پیدا ہو سکے۔ اللہ رب قدیر ہمیں پورے طور پر فتنہ خواتین سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال صالحہ کا جذبہ عطا فرمائے۔